یہ جو دو بکریاں آپس میں سینگ لڑا رہی ہیں، ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہے ابو ذر، قیامت والے دن ایسے ہی دو لوگ جو ہیں فیصلے کے لیے لڑ رہے ہوں، قیامت والے دن بھی ایسے ہی ہوگا کہ دو لوگ فیصلے کے لیے لڑ رہے ہوں گے۔ تو وہ فیصلے کے لیے لڑ رہے ہوں گے، اس سے مراد کیا ہے کہ ایک وہ شخص ہوگا جو کہہ رہا ہوگا کہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی تھی، تو دوسرا کہہ رہا ہوگا کہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا، مجھے تو نیکیوں کی ضرورت ہے، جب تک تیری نیکیاں مجھے ملیں گی نہیں، میں نے اس وقت تک تجھے معاف نہیں کرنا۔ 15، 16، 17 گھنٹے کا ایک شخص روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کے وہ غیبت کرتا ہے لوگوں کی، روزہ رکھ کے وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، روزہ رکھ کے وہ ظلم کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، وہ لوگوں کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے، اپنے قول سے بنتا ہے، اپنے فعل سے بنتا ہے۔ اس لیے کہ ایک تو زیادتی وہ ہے جو آپ کی زبان سے ہوتی ہے، کسی کے ساتھ گالیاں دی، کسی کو تکلیف پہنچائی، ایک وہ ہے جو آپ کے فعل سے کسی کو تکلیف پہنچی۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں، نوجوانوں کو اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ خدا را گھر کے اندر لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن وہ بے بس ہوتے ہیں کہ یہ تو اوباش لوگ ہیں، اگر ان سے ہم نے کلام کیا تو ہماری عزت کو یہ تار تار کر دیں گے۔ جس بندے کی اپنی عزت نہیں ہے، اس کو دوسرے انسان کی عزت کی کیا فکر؟ جو خود ننگا ہو گیا ہے، وہ سب معاشرہ اگر ننگا ہو جائے تو اسے اس سے کیا غرض؟ اس لیے کہ اس کی تو خود سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ مجبور ہے کہ تمہاری ہر قسم کی گھٹیا گفتگو، تمہاری گالیاں اور لو قسم کی گفتگو وہ اپنی جوان بیٹی کے سامنے اپنے گھر میں سن رہا ہے، لیکن بول نہیں پا رہا۔ یہ ہے آپ کے فعل سے آپ کسی کو تکلیف اور اذیت دیتے ہیں، یہ تمہارا فعل ہے جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، ایک آپ کا قول ہے جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ کل قیامت والے دن حساب دینا ہوگا، آج نہ سے کل سے، لیکن حساب دینا ہوگا۔ تو آپ روزہ رکھ کے اگر کسی کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر اسے اذیت پہنچائیں گے تو کل قیامت والے دن روزے کی بات بعد میں ہوگی، جو آپ کی قول یا فعل سے کسی کو اذیت پہنچی ہے پہلے حساب اس کا ہوگا۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، دوسرے کسی شخص نے روزہ نہیں رکھا ہوا، آپ سمجھتے ہیں یہ گناہگار ہے، یہ سیاکار ہے، روزہ نہیں رکھتا، لیکن آپ اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، آپ معاشرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، لیکن وہ روزہ نہیں رکھتا لیکن معاشرے کے اندر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، تو جس شخص نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، کل قیامت والے دن جب رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو رب کائنات جس نے 16-17 گھنٹے روزہ رکھا تھا، وہ روزہ بھی شاید اسی کے کھاتے میں چلا جائے، اس لیے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے۔ تو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ کل قیامت والے دن یہ مشکل مرحلہ جو ہے ہم نے یہ کیسے عبور کرنا ہے۔ آگے دوسری احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سرزمین عرب میں بت پرستی سے شیطان مایوس ہو چکا ہے، وہ اس بات سے ناخوش ہے، لیکن وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے جو برے اعمال ہیں ان سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سرزمین عرب یعنی میرے آنے کے ساتھ بت پرستی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، جوان بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، بھائی کا بہن کا ہر کسی کا مقام اور ہر کسی کے ساتھ جو انصاف کرنا تھا وہ سب کو مل گیا ہے۔
لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے شیطان مایوس تو ہے، لیکن وہ خوش کس بات پہ ہے کہ وہ تمہارے جو چھوٹے چھوٹے برے اعمال ہیں نا ان کی وجہ سے وہ خوش رہتا ہے، کیونکہ وہی تباہ کرنے والے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں وہی تباہ کرنے والے ہیں کہ روز محشر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس کی نیکیاں کوہ گراں یعنی ایک پہاڑ تھا، فرمایا جس کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہیں، کوہ گراں پہاڑ جتنی ہوں گی، ایک ایک آدمی آ کر اپنے ساتھ اس کی برائیوں کو بیان کرتا چلے رہے گا، بیان کرتا آگے آتا رہے گا، ایک آیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا آیا، اور اس کے عوض نیکیاں لیتا رہے گا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی۔ رب کے رسول نے فرمایا کوہ گراں پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے وہ قیامت والے دن جائے گا، لیکن جو چھوٹی چھوٹی اس نے ظلم و زیادتی کی تھی، غیبت کی تھی، چغلی کی تھی، بہتان باندھا تھا، ہم اسے ہلکا نہیں سمجھتے کہ یہ تو گناہ میں شمار ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے ہمارے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ 2 لوگ اگر کسی جگہ سکے بھائی ہیں یا ویسے تعلق رکھتے ہیں، 2 لوگ کسی مقام پہ جمع ہوتے ہیں، ممکنات میں سے نہیں ہے اس دور میں کہ وہ کسی کی غیبت کیے بغیر اٹھیں، ایک غیبت کر رہا ہوگا دوسرا سن رہا ہوگا، اسے روکے گا بھی نہیں۔ اب سوال تو یہ ہے کہ آپ کا والد ہے یا آپ کا بھائی ہے بڑا جو والد کی جگہ مقام رکھتا ہے، تو جب وہ کسی کی برائی کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ بھلے سے اسے روکنا بھی چاہیں تو وہ تو ناراض ہو جائے گا۔ اگر میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کا سکا بھائی آپ کے چچا زاد بھائی کی غیبت کرتا ہو آپ کے سامنے، تو آپ اسے کہیں کہ یہ غیبت ہے نہیں کرنی چاہیے، تو وہ کہے گا اس کے ساتھ تیری ہمدردی ہے میرے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی جہالت اس حد تک ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ وہ آپ کو برائی سے روک رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ تیری ہمدردی اس کے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ایسی زیادتی کرتا ہے، بہتان باندھے جاتے ہیں، اور تو اس کے خلاف بولنا پسند بھی نہیں کرتا۔ اچھا میرا بھائی ہے، اچھا تیرا تعلق ہے میرے ساتھ، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ خدا را اپنی نیکیاں ضائع مت کریں، خدا را اس چیز کو سمجھیں کہ کل قیامت والے دن ہم نے ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے، اور رب کائنات اس وقت تک کسی انسان کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر تیرے حساب کتاب میں یہ چیزیں نماز ٹھیک ہوئی تو پھر اگلی بات ہوگی، تو ہم تو الا ماشاء اللہ اس کیفیت میں ہیں کہ پہلے سوال میں ہی ہم فیل ہو جائیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے پہلے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو ہم نے تو دین کا علم سیکھا ہی نہیں ہے، آپ کی نماز کتنی درست ہے یہ سیکھا ہی نہیں ہے کبھی ہم کبھی بیٹھتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی ہماری ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم نے دین سیکھنا ہے، ہم نے دین کو درست کرنا ہے، اپنی آخرت کو عاقبت کو درست کرنا ہے، یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں۔ تو پھر قیامت کا منظر ہوگا، پھر رب کائنات جو قہار ہے نا، یہ اس دنیا والوں کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت والے دن کہ اس کے سامنے انبیاء بھی، جب انبیاء کے پاس بھی لوگ جائیں گے تو انبیاء بھی کہیں گے کہ آج اللہ رب العزت کے سامنے ہم کوئی عرض نہیں کر سکتے، تو حضرت آدم سے لے کر سارے انبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجتے رہیں گے کہ جائیں اس دروازے پر، وہ آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں،
وہ کریں گے آپ کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں بہن بھائی کا، رشتہ دار کا یہ تصور ختم ہے۔ آپ نے جو جو ظلم کیے ہیں، جو جو زیادتیاں کی ہیں، جو چغلی کی ہے، جو غیبت کی ہے، اور چغلی غیبت سے بھی بڑا گناہ جو ہے نا بہتان ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے کسی شخص پر اتنا بڑا الزام لگا دیتے ہیں کہ شاید اس کے تصور میں بھی نہ ہو، اور ہم کہتے ہیں فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے۔ خدا را اس چیز سے بچیں اور اپنی اولاد کو بچائیں، اس لیے کہ اولاد کی تربیت کریں گے تو کل وہ ٹھیک ہوگی۔ اگر اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو جیسے آپ کے گھر میں باقی رشتہ داروں کے خلاف غیبت ہوتی ہے، یہ چلتا رہے گا نظام، تو آپ کے گھر میں بھلے سے 5 وقت کی نماز بھی ہوتی رہے۔ ان چیزوں کو کون روکے گا؟ اس چیز سے کون بچے گا؟ میں آخری احادیث مبارکہ پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یوں تو لمبی باتیں ہیں، انسان اگر ایسی فکری باتیں سنتا رہے تو کم از کم اس کا دل جو ہے نا وہ نیکیوں کی طرف آتا ہے۔ اور بالخصوص جو تصوف کے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اگر قلم اٹھائی ہے تو فقط ان باتوں پہ اٹھائی ہے کہ ان لوگوں کی اصلاح کی جائے، اس معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ لیکن ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے، تو اپنے قول اور فعل سے لوگوں کو اذیت مت پہنچائیں۔ اگر آپ کے نماز روزہ میں کمی کوتاہی ہوگی آخرت والے دن، تو یہ رب کائنات مہربان ہے۔